طیب اردگان پر ناکام قاتلانہ حملے کی سازش کا انکشاف۔ یہ کہنا خام خیالی نہ ہوگی کہ ترکی کی حالیہ ناکام بغاوت نے بہت سے چھپے چہرے عیاں کر دیے ہیں اور بہت سے خفیہ رازوں کو افشا کر دیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس بغاوت کے پیچھے عالمی طاقتیں بالواسطہ ملوث ہیں، جو اپنے مہروں کے ذریعے ترکی میں اندرونی انتشار پھیلانا چاہتی تھیں۔ یہ بغاوت صرف ترکی کے خلاف نہیں تھی، بلکہ ہر اس مسلمان کے خلاف تھی جو اسلام کے احیاء کے لیے کسی بھی طریقے سے کوشش کر رہا تھا۔ مسلم دشمن طاقتیں مسلمانوں کو پرامن جدوجہد سے روکنا چاہتی ہیں اور تشدد و عدم برداشت کے راستے پر چلا کر اپنے اس پروپیگنڈے کو مزید تقویت دینا چاہتی ہیں کہ اسلام بدامنی پھیلانے والا تشدد پسند دین ہے۔ حال ہی میں ترکی کی وزارت خارجہ نے انکشاف کیا ہے کہ پچھلے سال نومبر میں جس روسی جہاز کو ترکی کے 2 پائلٹوں نے مار گرایا تھا، وہ دراصل امریکی CIA کے ایجنٹس تھے، جنہیں اس بغاوت کے دوران اوباما انتظامیہ کی جانب سے طیب اردگان کو قتل کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ وزارت خارجہ کے مطابق رجب طیب اردگان 15 جولائی کو CIA کی ڈیزائن کردہ فوجی بغاوت کا سامنا کرنے اور اپنے عوام کا مورال بلند کرنے کے لیے استنبول کی جانب جانے والی ایک پرواز میں سوار تھے، جب ان 2 پائلٹس کو اردگان کے طیارے کو فضا میں مار گرانے کا حکم ملا، مگر طیارے کو ہٹ کرنے سے کچھ دیر قبل ہی اوباما انتظامیہ کی جانب سے ان دونوں پائلٹوں کو ایئر بیس پر واپس لوٹنے کا حکم ملا، جہاں اس وقت ترکی کی پولیس فورس تلاشی کا کام کر رہی تھی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ صرف اسی طیارے کو نہیں بلکہ تمام نیٹو اور امریکی طیاروں کو جلد از جلد اپنی بیسز پر اترنے کا حکم دیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اس حکم کی وجہ وہ جارحانہ عوامی رد عمل تھا جو ترکی کی پولیس فورس اور عوام دونوں نے اس بغاوت کے دوران اختیار کیا تھا، جس نے امریکہ اور دوسری مغربی طاقتوں کو سراسیمگی کی حالت میں مبتلا کر دیا تھا، جن کے لیے اس قدر شدید عوامی رد عمل بالکل بھی متوقع نہیں تھا، اور اسی لیے طیب اردگان کسی فضائی دستے کی حفاظت میں سفر کیے بنا بخیر و عافیت استنبول ایئرپورٹ پر اتر گئے تھے۔ عالمی طاقتوں کے انہی مذموم مقاصد کے خلاف مسلمانوں کے عالمی اتحاد کی ضرورت ہے، جہاں مسلم قائدین اپنے مسائل باہمی مشاورت سے حل کریں۔ عالمی طاقتیں آج ترکی سے اسی لیے خائف ہیں کہ وہ شعوری طور پر عالم اسلام کو درپیش چیلنجز کو سمجھتا ہے اور ان سے نمٹنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ پاکستان اور سعودیہ کو اس سلسلے میں ترکی کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے باہمی اتفاق سے مسلم ممالک کے اتحاد کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔